آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ پریشان کن کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، فرانز کافکا کی دی میٹامورفوسس یہ واقعی ذہن پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ بالکل، ہم اس کے کچھ خاص پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ کہانی ہے گریگر سمسا کی، جو ایک صبح جاگتا ہے تو خود کو ایک بہت بڑی کیڑے میں بدلا ہوا پاتا ہے۔ اور یہیں سے آپ دیکھیں سارا ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے خاندان کے اور دنیا کے ساتھ اس کے پورے تعلق کو بدل دیتی ہے۔ شروع میں گریگر کا رد عمل بھی بڑا عجیب سا ہے، مطلب وہ حیران ہے، یقین نہیں کر پا رہا، لیکن فوراً ہی اسے وہ کام کی فکر، ٹرین پکڑنے کی فکر، گھر والوں کے قرضے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ کافکا کی خاص بات ہے، یعنی ایک انتہائی غیر معمولی حیران صورتحال میں بھی روزمرہ کی فکریں۔ وہ کیڑا بن چکا ہے پر اسے نوکری کی فکر ہے۔ ہاں، اور پھر گھر والوں کا رد عمل۔ دروازے کے پیچھے سے تو پہلے تشویش کی آوازیں آتی ہیں، وہ تو جیسے صورتحال پر مہر لگا دیتا ہے نا۔ بالکل، وہ ایک طرح سے گریگر کی سماجی موت کا اعلان تھا۔ کلرک کا ڈر کر بھاگ جانا یہ واضح کر دیتا ہے کہ گریگر اب اس نارمل دنیا کا حصہ نہیں رہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں قید ہو جاتا ہے، مکمل تنہائی۔ جی، شروع میں اس کی بہن گریٹا تھوڑا خیال رکھتی ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ اسے کیا کھانا ہے۔ اور یہ بات بھی تو عجیب ہے کہ اسے وہ تازہ دودھ اور روٹی کے بجائے سڑا ہوا کھانا پسند آتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے اندرونی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اپنی انسانی خواہشات کھو رہا ہے یا وہ بدل رہی ہیں؟ تو یہ تبدیلی صرف باہر کی نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور پھر خاندان پر جو اثر پڑتا ہے، گریگر ہی تو گھر چلاتا تھا۔ اچھا ہاں، وہ واحد کمانے والا تھا، تو ان پر مالی بوجھ آ گیا ہوگا۔ یقیناً، اور اسی وجہ سے والد، جو پہلے کافی سست اور غیر فعال تھے، انہیں دوبارہ کام کرنا پڑتا ہے، اور ان کا رویہ گریگر کے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے۔ وہ سیب پھینکنے والا واقعہ، جی، وہ تو بہت ہی شدید ہے۔ جی، وہ سیب اس کی کمر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ یہ خاندان کے اندر بڑھتی ہوئی تلخی اور یوں سمجھے ایک قسم کی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گریگر بھی کچھ عادی سا ہو جاتا ہے اپنی نئی حالت کا، دیواروں پر رینگنا وغیرہ۔ ہاں، وہ اپنی نئی جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ماں اور بہن کمرے سے فرنیچر ہٹانے کا سوچتی ہیں تاکہ اسے زیادہ جگہ ملے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور پر وہ ایک تصویر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، یہ اس کی اندرونی کشمکش ہے۔ ایک طرف وہ کیڑا بن رہا ہے، دوسری طرف وہ اپنے انسانی ماضی کی نشانیوں سے اپنی شناخت سے چمٹا رہنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلتا ہے۔ گریٹ کی ہمدردی بھی کم ہو جاتی ہے۔ جی، وہ بھی تھک جاتی ہے اس کی دیکھ بھال سے۔ کمرے کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوتی، پھر وہ ایک صفائی والی عورت رکھ لیتے ہیں۔ اور وہ عورت تو گریگر سے ڈرتی بھی نہیں، بس ایک چیز کی طرح پیش آتی ہے اس سے۔ یہ بے حسی کی انتہا ہے۔ خاندان کی لا تعلقی بڑھتی جاتی ہے۔ پھر مالی ضرورت کے تحت وہ کرایہ دار رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، کرایہ دار تو گریگر کو اور بھی چھپانا پڑتا ہوگا۔ ظاہر ہے، وہ گھر میں ایک راز، ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ شام آتی ہے جب گریٹ وائلن بجا رہی ہوتی ہے۔ جی، اور گریگر موسیقی سے متاثر ہو کر شاید اپنی انسانی حس کی وجہ سے کمرے سے باہر آ جاتا ہے۔ ایک لمحے کو لگتا ہے شاید کچھ تعلق بحال ہو جائے، لیکن ہوتا اس کا الٹ ہے۔ کرایہ دار اسے دیکھ کر بری طرح ڈر جاتے ہیں اور فوراً مکان خالی کرنے کا کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ واقعہ آخری کیل ثابت ہوتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد گریٹ فیصلہ سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب ہم اس مخلوق کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ اب گریگر نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اب گریگر نہیں ہے، یہ بہت سخت بات ہے۔ بہت۔ اور باقی خاندان بھی ماں سمیت آخرکار اس سے متفق ہو جاتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسے جانا ہی ہوگا۔ تو گریگور یہ سب محسوس کر لیتا ہے کہ اب وہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ جی ہاں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ صرف ایک بوجھ ہے۔ وہ خود ہی اپنے کمرے میں واپس جاتا ہے، اپنے خاندان کے بارے میں شاید کچھ محبت بھرے خیالات کے ساتھ، اور صبح ہونے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اس کی موت بھی اتنی ہی خاموش اور تنہا ہے جتنی اس کی زندگی بن گئی تھی۔ اور اس کے بعد خاندان کا رد عمل، وہ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ انہیں سکون ملتا ہے نا؟ بہت زیادہ، ایک بڑی راحت کا احساس۔ صفائی والی عورت اس کی لاش ٹکانے لگاتی ہے، وہ کرایہ داروں کو نکالتے ہیں، اور پھر وہ ایک دن چھٹی منانے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور اپنے مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر گریٹ کی شادی کی۔ جی، یہ اختتام اپنی بے حسی میں بہت چونکا دینے والا ہے۔
جیسے گریگور کا باپ مکمل طور پر بند ہو گیا ہو اور اب زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اتنی عجیب اور گہری کہانی کا آخر مطلب کیا نکالیں ہم؟ کیا یہ صرف تنہائی کی کہانی ہے یا خاندان کے رشتوں کی؟ یہ سب کچھ ہے۔ یہ جدید زندگی میں انسان کی بیگانگی، کمیونیکیشن کا فقدان، تبدیلی کا خوف، خاندان کی ذمہ داریوں کی نوعیت، بہت سے پہلو ہیں۔ اور شاید یہ سوال کہ انسان کیا ہے، کیا صرف یہ جسم؟ بالکل، یہ بنیادی سوال ہے جو کافکا چھوڑ جاتا ہے۔ اگر انسانی شکل چھن جائے تو کیا باقی رہتا ہے؟ اور ایک خاندان کی یا معاشرے کی اپنے فرد کے لیے ذمہ داری کہاں تک ہوتی ہے جب وہ فرد ناقابل شناخت حد تک بدل جائے؟ کوئی آسان جواب نہیں ہے ان سوالات کا۔ نہیں، کافکا جواب دیتا بھی نہیں، وہ بس قاری کو ان سوالات کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور شاید یہی اس کہانی کی طاقت ہے۔